بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ارشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله ذكرا كثيرا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. آج کے خطبے کا موضوع ہے کثرت اور زیادتی کا معیار. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہی سب سے اچھا ہو. کثرت اور زیادتی کو پسند کرتا ہے ہر اعتبار سے. دنیاوی امور میں خاص طور پہ انسان کثرت اور زیادتی کو پسند کرتا ہے. مال و دولت ہو، انسان چاہتا ہے سب سے زیادہ مال و دولت اسی کے پاس ہو. گھر، بنگلہ، انسان چاہتا ہے تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہو اور خوبصورتی اور اچھائی میں بھی سب سے زیادہ ہو. سواری ہے، انسان چاہتا ہے کہ اسی کی سب سے اچھی ہو. جاب ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہی سب سے بہتر ہو. بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو. بچے سب سے زیادہ ہوں، سب سے اچھے ہوں. یہ معاملات ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان معاملات میں وہ سب سے اچھا ہو. لیکن یہ معاملات جو ہے یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں. تو زیادتی اور کثرت جو ہے اس کا ایک خاص معیار ہے. اگر اس معیار اور ترازو کے مطابق ہے تو یہ زیادتی اچھی ہے اور اس میں خیر ہے. اور اگر اس ترازو اور معیار کے خلاف ہو تو یہ کثرت اور زیادتی جو ہے اس میں شر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کثرت اور زیادتی کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک خیر میں، اچھائی میں. نمبر دو شر اور برائی میں. خیر کی زیادتی صرف دنیاوی امور میں نہیں ہوتی. خیر کی زیادتی کی بنیاد دینی امور میں ہوتی ہے. دینی امور میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور تقوی عمل ہے. تقوی عمل ہے، دل کا عمل ہے اور بدن کا عمل ہے. دل کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کا اثر جب بدن پر ہوتا ہے پھر اس انسان سے جو بھی عمل ہوتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے. اس کا بولنا، اس کا خاموش رہنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو اصل بنیادی جگہ ہے وہ درست ہو گئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر یہ سدھر جائے تو سارے کا سارا جسم سدھر جاتا ہے. اگر اس میں خرابی واقع ہو جائے تو سارے کے سارے جسم میں خرابی واقع ہو جاتی ہے.
اگر ہر انسان اپنی زندگی اسی معیار کے مطابق گزارتا رہے تو پھر متقی پرہیزگاروں کی کثرت ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو یہ کثرت اچھی ہے اور خیر ہے اور کثرت محمود ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جن کا ذکر محمود اور اچھا ہے اور خیر ہے، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر برا ہے، بدعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اور اس میں نافرمانی ہو، بدعت ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ. بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ بہت زیادہ کا مطلب ہے جیسے چاہو، جب چاہو، جن الفاظوں سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بشرطے کہ زیادہ ہونا چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس لیے جو بھی آپ الفاظ استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وہ جائز ہے. آپ اللہ اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ درست ہے، کثرت سے کہا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، زیادہ کیا کرو. تو 1,00,000 مرتبہ 2,00,000 مرتبہ پڑھتے رہو، اللہ اللہ درست ہے. کوئی درود پڑھنا چاہتے ہو، کوئی بھی درود ہو، بشرطے کہ درود ہو جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، خیر سے نام لیا جائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، درست ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بشرط یہ کہ شرط ہے کہ صرف کیا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بات درست نہیں ہے. کثرت کا مطلب قرآن مجید کی آیت میں وہ نہیں جو تم لوگوں نے سمجھا ہے. کثرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب چاہو، جو چاہو، جیسے چاہو، جس طریقے سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. بلکہ اس قرآن مجید کی آیت میں کثرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طریقے سے جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اسی طریقے کو اپناؤ، اور اسی طریقے میں ہی خیر ہے، اور اسی میں ہی زیادتی کرتے رہو تعداد میں. اور اس کی مثال دیکھیں. ایک طرف آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور 1,00,000 مرتبہ یا 2,00,000 مرتبہ اپنے اللہ پڑھنا ہے، یہ ذکر کثیر ہے. یا دوسری طرف ایک شخص ہے، صبح اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نیند سے جاگنے کے بعد کا ذکر اور دعا کرتا ہے، حمام میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے جاتا ہے، باہر نکلتا ہے ذکر کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے یا دیگر اذکار ہے. مسجد سے باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، گاڑی میں سواری میں سوار ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اپنے سارے دن میں یعنی جب گھر واپس آتا ہے پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر سونے کی کوشش کرتا ہے، سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو سارے دن میں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی گزارتا ہے. تو جب دونوں کو دیکھا جائے کس نے ذکر کثیر کیا ہے؟ کیا اس نے جس نے 2,00,000 مرتبہ اللہ پڑھا ہے، یا اس شخص نے جس کا ساری زندگی دن اور رات اللہ تعالیٰ ذکر میں گزرا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہیں دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک شخص نے
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر تو دونوں نے کیا ہے، لیکن ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے سے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا ہے کہ اسی طریقے سے میرا ذکر کیا کرو، اسی میں بھلائی ہے. تو ذکر کثیر کا مطلب ہرگز نہیں ہے جو چاہو جیسے چاہو جن الفاظوں سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میڈیکل کالج میں بعض ساتھی تھے، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. چلا گیا میں. اب تھوڑی دیر کے بعد سب اکٹھے بیٹھ گئے اور مجھے کہا پریشان نہیں ہونا، اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم، تو ہم لائٹ بھی بند کریں گے. لائٹ، مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون سا ذکر اس میں لائٹ بھی بند کی جاتی ہے. بہرحال تو لائٹ بند کر دی. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، عجیب سی سانس لینے کی آوازیں آئیں اس طریقے سے. اب حقیقت یہ بات ہے کہ مجھے وہاں پہ عجیب سا ماحول تھا میرے لیے، اور پہلی مرتبہ میں نے اسے دیکھا تھا. وہ بڑا مجھے عجیب لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے جب سانس لینی ہے اللہ کہنا ہے، جب نہیں کرے تو ہو کہنا ہے، اللہ ہو، اس طریقے سے. جہالت کا زمانہ تھا، سیدھی سی بات، مجھے خود پتہ نہیں تھا، لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ یہ طریقہ خلاف سنت ضرور ہے. جو میرے تعلیم یہاں کی تھی، سعودی عرب کی تھی، تو ایسے طریقہ بھی زندگی میں دیکھے نہیں تھے. لیکن دوست تھے، میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ نہیں جانتا تھا کہ دین کے لیے، شریعت کے لیے سب کو ناراض کیا جا سکتا ہے سوائے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے. بہرحال تو بیٹھ گیا، کوشش کی جیسے وہ کریں، مجھ سے نہ ہو سکا. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ، نہیں جانتا کتنا وقت تھا، تو جب لائٹ آن کی تو سب کے چہرے سرخ اور عجیب سی حالت تھی. پھر میں نے اس ساتھی کو کہا جو مجھے لے گیا، میں نے کہا یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ کہتا یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سانسوں میں بس جائے. اب تم زبان سے ذکر کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا اگر آپ اسی راستے پہ چلتے رہو گے تو یہ ذکر آپ کی سانسوں میں مل جائے گا، اور آپ اپنی سانسوں سے اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے، زبان سے نہیں کریں گے. زبان سے بات کر رہے ہیں، آپ کی سانس میں اللہ اللہ کا ذکر مسلسل رہے گا. تو میں نے اسے کہا کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا ذکر کیا تھا؟ کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ اگر کوئی دلیل ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر مجھے دوبارہ نہ کہنا. تو ان کا جو امیر تھا اس نے کہا کوئی حرج نہیں، اگلے ہفتے میں آپ کو دلیل لا کے دوں گا. بہرحال 3-4 دنوں کے بعد وہ میرے پاس دوبارہ، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، دوبارہ آیا اور مجھے کہتا ہے بڑی خوشی میں کہ مجھے دلیل مل گئی ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے، ان کی آوازیں ایسی آ رہی تھی جیسے کہ مکھیوں کی آوازیں ہوں. مکھی اڑتی ہے نا، زیادہ مکھیاں ہوں تو عجیب سی آواز آتی ہے. تو یہ دلیل ہے کہ ایسا ذکر کیا کرتے تھے صحابہ کرام. میں شخص کو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کہاں پر یہ سانس لینے کا طریقہ اور اللہ کے ذکر کو سانس میں بسانے کا طریقہ، اور کہاں پر یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اگر 10 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ہر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تو مجموعی آواز کیسے نکلے گی؟ وہ آپ کی طرح یہ آواز نکلے گی جو سانس سے آپ لے رہے ہیں، یا اس طریقے سے نکلے گی؟ مجھے یہ دکھائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یہ ذکر اور کہاں پہ کیا ہے، یا صحابہ کرام نے کیا تو کہاں پہ کیا ہے. رہ گئی یہ بات مجھے جب علم شرعی حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مجھے پتہ چلا. آپ جانتے ہیں کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے؟ کوئی جانتا ہے؟ جنت میں جنتی جو ہے
کیا وہ نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، کوئی عبادت کرے گا؟ ہرگز نہیں. تکالیف اس دنیا کا حصہ ہے. جنت میں جنت اللہ کا ذکر نہیں کرے گا. نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حج ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. تو ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ذکر تو ہوگا. کیسے ہوگا؟ یلہمون التسبیح. ذکر سانسوں میں ہوگا. آپ سانس لیں گے اللہ کا ذکر ہوگا، سانسوں سے ذکر ہوگا. سبحان اللہ. اس دنیا میں وہ ذکر اپنانا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنتی کو جنتی میں پیدا کیا ہے، کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. اور جنتی جنت میں اپنی مرضی سے سانسوں سے نہیں ذکر کرے گا، اسے پیدا ہی اسی طریقے سے اسی کیفیت میں کیا گیا ہے کہ اس کی سانسوں میں ذکر ہوگا. تو دنیا کے معاملات آخرت کے معاملات پر قیاس نہیں کیے جاتے. یہ ایک شرعی قاعدہ ہے اور اس پر اتفاق ہے چاروں اماموں کا، باقی محدثین کا اتفاق ہے اس میں. تو ذکر کثیر کا معیار کچھ اور ہے. یہ نہیں ہے جو بعض لوگ اپنے اپنے راستے اختیار کرتے ہیں. میں نے ایک مثال دی ہے ذکر کی، ورنہ اگر آپ دیکھیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں خیر کی کثرت اور شر کی کثرت کا ایک ترازو اور معیار ہے. وہ کیا ہے؟ حق. جو حق کی بنیاد پر ہو وہ صحیح ہے اور اس میں خیر ہے، اور جو باطل کی بنیاد پہ ہو اس میں شر ہے. چاہے ظاہراً وہ عبادت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہ ہو. حق کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہے اور صحیح سنت ہے، یہ حق ہے. اور قرآن اور سنت کا معیار کیا ہے؟ قرآن سنت کی صحیح سمجھ ہے. کیونکہ قرآن اور سنت کی بات، قرآن اور سنت کو دلیل آج ہر مسلمان جتنے گروہ بھی موجود ہیں قرآن اور سنت سے دلیل لیتے ہیں. آپ کوئی گروہ بھی دیکھ لیں، رافضیوں سے لے کے قادیانیوں تک، آپ کوئی گروہ نہیں ملے گا جو قرآن کی بات نہ کرے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق بات نہ کرے. تو کیا جو شخص قرآن مجید کی آیت بیان کرے اور کوئی بھی روایت بیان کر دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کر دے، اس کی بات مان لیں ہم؟ پھر تو یہ بھی سچے ہیں سارے. تو معیار قرآن و سنت کی کیا ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ. صحابہ کرام نے قرآن اور سنت کو کیسے سمجھا، اس دین کو کیسے سمجھا، اسی سمجھ کے مطابق اگر ہم نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے اسے حق کہتے ہیں. تو حق کیا ہے؟ قرآن اور سنت صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ سے. صحابہ تو سمجھے، سلف صالحین کون ہیں؟ صحابہ ہی سلف صالحین کی سردار ہیں. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو. یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، یہ برے بھی ہو سکتے ہیں. اچھے ہیں تو سلف صالح کہتے ہیں، اور برے ہیں تو اسلاف سیئین، یہ سلف سیئ بولتے ہیں، برے. اور سلف صالح جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں اور ان کے شاگرد، ان کے جانشی تابعین، اور پھر ان کے جانشی ان کے شاگرد تبع تابعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر ہر وہ مومن، ہر وہ عالم جو ان کے راستے کو اختیار کرتا ہے انہی کے راستے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تا قیامت. یہ سلفیت ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو مثال میں نے بیان کی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حق پر کون ہے دونوں گروہوں میں سے.
ترازو پہ تولتے ہیں. ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور قصہ ہے، سنن دارمی کے مقدمے صحیح سند کے ساتھ ایک قصہ موجود ہے، جس نے دیکھا ہے دیکھ لے. سنن دارمی کے مقدمے میں یہ قصہ، یہ اثر جو ہے موجود ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں ٹولیوں کی شکل میں، گروپ کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. تو ان کو تعجب ہوا، ایک نئی چیز انہوں نے دیکھی ہے. تو واپس جاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف. سیدنا عبداللہ بن مسعود باہر نکلتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وعن الصحابہ اجمعین فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسجد کوفہ سے ہو کے آیا ہوں. وہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، لیکن مجھے تعجب ہوا، اس لیے میں آپ کی طرف آیا ہوں کہ آپ جا کے نصیحت کریں. صدر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ان کو روکا نہیں تھا؟ آپ نے روکا نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے روکا نہیں ہے ان کو. تو میں نے کہا میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شدید غصے میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور بڑا عجیب سا منظر دیکھتے ہیں. ٹولی میں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شخص کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، اور وہ اجتماعی صورت میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ 100 مرتبہ، تکبیر 100 مرتبہ، وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں مل کے، تحلیل 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ اجتماعی صورت میں. تو جب سیدنا عبداللہ بن مسعود داخل ہوئے فرمایا یہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ برتن ابھی ٹوٹے نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی زندہ ہیں، اور تم لوگوں نے یہ شر کا دروازہ کھولا ہے. تو ان کا جو بڑا تھا، جو ان کو تعلیمات دے رہا تھا، اس شخص نے کہا اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں شر کہاں سے آئے گا؟ ہم تو خیر چاہتے ہیں، خیر ہی کے لیے جمع ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر میں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنی لوگ ہیں جو خیر کے طالب ہیں کہ خیر کو پا نہیں سکتے کیونکہ خیر کے راستے کو نہیں اپناتے. کتنی پیاری بات فرمائی ہے. کیا ہر خیر کا طالب خیر کو پاتا ہے؟ یار عقل سے تولے ذرا بات کو. کیا جس نے بھی خیر کی خواہش کی ہے یا خیر کا خواہش مند ہے وہ خیر کو حاصل کر لیتا ہے؟ جب تک آپ خیر کے راستے کو نہیں اپنائیں گے تو آپ کبھی بھی خیر کو پا نہیں سکتے. اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہو، یاد رکھیں بات نیت کی نہیں ہو رہی، بات عمل کی ہو رہی ہے. اور عمل صالح کی 2 شرطیں ہیں، اخلاص نیت اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہاں پر ہم نیتوں کی بات نہیں کر رہے، اور نہ ہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نیت کے متعلق کوئی بات کی ہے. آپ نے اگر مکہ جانا ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن راستہ آپ نے اپنا ہے مدینے والا، آپ کبھی مکہ پہنچ سکتے ہیں؟ زندگی ساری لگا لیں آپ خلوص نیت کے ساتھ، راستہ مدینے کا اپنایا ہوا ہے اور جانا آپ مکہ چاہتے ہیں، آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے. تو خلوص نیت کے ساتھ آپ کا راستہ بھی درست ہونا چاہیے. بہرحال تو فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو خیر کے طالب ہیں لیکن خیر کو پا نہیں سکتے، اور ان کو مسجد سے نکال دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکال دیا ان لوگوں کو. جو اس اثر کے راوی ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم جو لوگ وہاں پہ جمع تھے، جنہوں نے
صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، وہ سیدنا علی بن ابی طالب کے مقابلے میں خوارج کے ساتھ شامل تھے، جنہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی، وہ لوگ انہی میں شامل تھے۔ یہ راستہ ہے۔ وہ ذکر کثیر کرنا چاہتے تھے اس راستے سے جس راستے کو انہوں نے خود بنایا ہے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، جو ان کو اچھا لگتا تھا وہی کیا ہے، اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو صحابہ کرام جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، قرآن مجید میں گواہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ ابھی تو ذکر کثیر کر رہے تھے، اب تلوار کیوں اٹھی صحابہ کرام کے خلاف؟ اس لیے جو راستہ اپنایا تھا وہ راستہ صراط مستقیم نہیں تھا۔ ارے نیت تو اچھی تھی، نیت صرف ایک حصہ ہے اچھائی کا، مکمل معیار نہیں ہے۔ خلوص نیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ایک حق تو آپ نے ادا کیا ہے، دوسرے حق میں غلطی کی، ادا نہیں کیا، تو آپ کبھی حق پہ چل نہیں سکتے۔ حق کا معیار صحابہ کرام کا راستہ ہے، اور اللہ کی قسم جس نے اس راستے کو اپنایا ہے اس کے دل میں اطمینان اور اس کی زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور جس نے بے رخی اختیار کی ہے، اس راستے کو اپنے پس سے پش ڈال دیا ہے، وہ شکوک اور شبہات کی زندگی گزارتا رہتا ہے، اور کبھی بھی اس کی دنیا میں برکت آ نہیں سکتی۔ برکت کا مطلب مال کثیر نہیں، یاد رکھیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، ہم ایسے لوگ جانتے ہیں جو بدعی ذکر کرتے ہیں، بدعتی ہیں، لیکن ان کو مال و دولت دیکھیں ان کے پاس۔ برکت اور چیز ہے، اور مال کی زیادتی دوسری چیز ہے۔ برکت کا مطلب ہے تھوڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال کر آپ کے لیے صرف کافی نہیں کرے گا، بر اس میں زیادہ بھی ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جانتا ہوں اسی شہر میں رہتے ہوئے 1000 پر گزارا کرتے ہیں، 5 بچے گھر میں ہیں، گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں، خوشحال زندگی گزارتے ہیں 1000 ریال میں۔ اور ایسے لوگ بھی جانتا ہوں 10,000 ریال لیتے ہیں، صرف میاں بیوی ہیں، اور 25 طریقے ادھار لے رہے ہوتے ہیں۔ تو پیسوں کی زیادتی معیار ہرگز نہیں ہے، دل کا اطمینان اور سکون یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جس نے بھی اپنی زندگی گزاری ہے اسی ترازو پر، اسی معیار کے مطابق، تو دنیا میں بھی اس نے کامیابی حاصل کی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ اور جس نے اس راستے کو نہیں اپنایا، بے رخی اختیار کی ہے، پس پش ڈال دیا ہے، تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، وہ آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اگرچہ دنیا کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ امیر ہو، غنی ہو، دنیا کے اعتبار سے وہ سب سے بڑے درجے پر فائز ہو، دنیا کے اعتبار سے اگر وہ سب سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور کثرت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ایک قصہ ہے، میں وہ بھی بیان کر دوں۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صحابہ خدمت کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ایک خادم سے خدمت کرتے تھے بہت زیادہ۔ تو ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی تیار کر کے رکھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کے بعد اس شخص کی طرف دیکھے تو کافی غمزدہ لگ رہے تھے، جو صحابی تھے کافی غمزدہ لگ رہے تھے، پریشان۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، اور انسان کا چہرہ کب زرد ہوتا ہے؟ شدید ڈر کی حالت میں یا شدید حاجت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں۔
تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کوئی تکلیف ہوگی، کوئی مشکل ہوگی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے قریب کیا اور فرمایا آج مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میں تمہیں دوں، کیا چاہتے ہو؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ سارے صحابہ ان کو صرف ایک ہی مقصد ہے اس دنیا میں، ایک ہی مقصد ہے بس کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو جائے ان پر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہرگز نہ چھوٹے۔ تو عرض کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف ایک ہی کی ضرورت ہے، اريد مرافقتك فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور؟ چلو کوئی دنیا کی چیز مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں، یا بیت المال میں کچھ ہے تو وہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ نہیں یا رسول اللہ، صرف ایک ہی چیز چاہیے، یہی چاہیے، تیسری مرتبہ یہی چاہیے اور کچھ اور نہیں چاہیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اپنے نفس کی مدد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سجدہ کثرت سے کیا کرو، عبادت اللہ تعالیٰ کی کثرت سے کیا کرو، اور سجدہ وہ حالت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سارے اعمالوں میں سے سب سے زیادہ پسند ہے، اور سجدہ وہ حالت ہے جس میں اگر کوئی دعا کرنے والا دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، سجدہ وہ حالت ہے جس میں سجدے کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ ناک اور پیشانی، یہ حصہ انسان کے چہرے کا سب سے معزز اور محترم حصہ ہے، اور چہرہ پورے جسم کا معزز اور محترم ترین حصہ ہے۔ جب اپنے جسم کے بہترین حصے کو زمین پر لگا دیتے ہیں، ٹکا دیتے ہیں مٹی میں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو آپ کا یہ عمل رائے گا نہیں جائے گا۔ تو کثرت سے سجدے کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، دوسرے لفظوں میں تو پھر جنت میں میرا ساتھ مل سکتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ صحابی نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں یہاں پہ تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں صبح و شام، قیامت کے دن آپ تو جنت کے بلند ترین مرتبے پہ ہوں گے، اور ہم اگر جنت میں گئے پھر بھی آپ کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے، اور اگر ایک لمحہ ہم آپ کو نہ دیکھیں تو ہمارا دن نہیں گزرتا، وہاں پر ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کیسے رہیں گے؟ میرے بھائی بات جنت کی ہو رہی ہے جس میں ہر نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں ہر نعمت ایک طرف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی ہے، اور ان کے بعد ہر مومن کو نصیحت کی ہے جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے جنت میں، تو اللہ تعالیٰ کہ سجدہ کرے کثرت سے، بہت زیادہ۔ یہ سجدہ کیسے کریں؟ بیٹھے بیٹھے سجدہ کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یاد رکھیں سجدے کا مطلب نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی نماز کثرت سے پڑھا کرو، نماز میں سجدے ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، یعنی اگر آپ نماز کو پورا دیکھیں تو سب سے زیادہ عمل کون سا ہوتا ہے؟ سجدہ ہی ہوتا ہے۔ ایک رکعت میں ایک قیام ایک رکوع ہے، سجدے 2 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پوری نماز میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ سجدہ ہے، اس لیے 2 ہیں۔
بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں سجدہ جیسا بھی کرو ہرگز نہیں. سجدہ کرنا ہے یعنی نماز کثرت سے پڑھا کرو. اور نماز جو نہیں پڑھتا یاد رکھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو دور کی بات ہے, وہ مومن ہی نہیں ہے, بلکہ علماء فرماتے وہ دار اسلام سے خارج ہے. بے نمازی کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. اور کثرت کی ہم بات کر رہے ہیں, آج جمعہ کا دن ہے, آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا ماشاءاللہ کہ نمازی جو ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں دھوپ میں, جگہ نہیں ہوتی. آج جمعہ کا دن ہے, جس نے فجر کی نماز اسے مسجد میں پڑھی ہے اس نے دیکھا کہ یہ نمازی کہاں تک تھے, کتنی صفیں تھی اس مسجد میں. کس نے فجر نماز اس مسجد میں پڑھی ہے؟ آپ نے پڑھی. کتنی صفیں تھیں؟ تین صفیں تھی, 1 2 3. اور مسجد کی کتنی صفیں تقریباً 40-50 کے قریب ہیں تقریباً. باقی نمازی کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں. کیا رب صرف جمعے کی نماز کا ہے؟ فجر کی نماز کا کوئی دوسرا رب ہے؟ یہ لوگ کہاں سے آئے؟ یہ جو باہر دھوپ میں کھڑے دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہیں جمعے کی نماز, یہ آسمان سے نہیں اترے ہوئے, یہ زمین سے نہیں نکلے ہوئے, یہ انہی گھروں میں رہتے ہیں جو مسجد کے ارد گرد میں ہیں. یہ عبادت کی کثرت کا یہ مطلب ہے. آج امت میں جو یہ بحران ہمیں نظر آتے ہیں, یہ جو کمزوریاں ہیں, یہ جو ذلت ہے, یہ صرف دشمن کا غلبہ نہیں ہے. دشمن کو مسلط اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہماری بد اعمالوں کی وجہ سے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کثرت تو ہے امت میں, لیکن کاش یہ خیر کی کثرت ہوتی. کثرت تو ہے, ذکر کثیر بھی ہے, اور مال والے بھی ہیں, دولت والے بھی ہیں. کلمہ پڑھنے والے کتنے زیادہ ہیں؟ 1.5 ارب ہیں. کتنے مسلمان؟ کتنی زیادہ ہیں؟ لیکن خیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زیادتی کا جو معیار ہے وہ باطل کا ہے. اسے حق کے ترازو پہ نہیں تولا. اگر حق کے ترازو پہ تولتے, قرآن سنت صحابہ کرام کے راستے کے مطابق زندگی گزارتے, تو اللہ کی قسم آج یہ ذلت نہ ہوتی اور آج ہم یہ برے دن کبھی نہ دیکھتے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یاد رہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں, ہم اگر ذکر غلط کرتے ہیں یہ تم لوگوں کو لگتا ہے غلط ذکر ہے. اللہ کرنے والے کتنے ہیں دنیا میں؟ بہت زیادہ ہیں. اس لیے حق ہمارے پاس ہے, حق ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہم زیادہ ہیں. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے امت میں بہت زیادہ ہیں, اس لیے حق ہمارے ساتھ ہے. آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اسے انکار کرنا ہی جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اگر کثرت معیار ہوتا تو پھر کثرت کے متعلق اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ نہ استعمال کرتے کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے, جاہل ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ دوسری آیت میں. مگر اکثر لوگ بے ایمان ہیں, ایمان ہے ہی نہیں, یا تو کافر ہیں یا ان کا ایمان کم ہے. تیسری آیت میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. مگر اکثر لوگ بے شکرے ہیں, ناشکرے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے. کتنے مسلمان ہیں جو الحمدللہ کہتے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. تو پھر لا یشکرون کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ ان کو شکر ناقص ہے. زبان سے تو شکر ادا کرتے ہیں, یہ شکر کا تیسرا حصہ ہے. یاد رکھیں, شکر کے 3 حصے ہیں, جیسا کہ صبر کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے زبان سے الحمدللہ شکر اللہ کہنا. دوسرا حصہ ہے کہ دل سے یقین ہو کہ یہ جتنی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, کوئی دوسرا مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے. جس نے میری حاجتیں پوری کی وہ صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ ہے.
دل سے یقین. اور تیسرا حصہ عمل سے شکر کرنا. عمل سے کیسے شکر کرے؟ جتنی نعمت اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہیں اللہ تعالی کے فرما برداری میں ان نعمتوں کو استعمال کرو. یہ شکر ہے. صحت دی ہے اللہ تعالی نے، نعمت ہے. شکر کے کیا تقاضا ہے؟ جو زبان سے الحمدللہ کہو، شکر للہ. دل میں یقین ہو اور اطمینان ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. اور عمل سے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. بے نمازی ناشکرا ہے، سود خور ناشکرا ہے، زانی ناشکرا ہے، ظالم ناشکرا ہے، بدعتی ناشکرا ہے، شرک کرنے والے ناشکرے. یہ سارے کے سارے اگرچہ عمل بھی کرتے ہیں لیکن ناشکرے ہیں سارے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. آج امت میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، بے ایمان ہیں، ناشکرے ہیں. تو کثرت کا معیار کہاں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کثرت جو ہے یہ حق کی بنیاد پر نہیں ہے، حق کے ترازو پر نہیں تولا گیا. تو یہی ہونا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.